تو اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک شخص دو الگ الگ ڈاکٹرز کی تجویز کردہ دونوں دوائیں یہ سوچ کر کھانا شروع کر دے کہ دونوں کھا لیتے ہیں زیادہ جلدی آرام آ جائے گا، تو ایسا ناظرین ہرگز نہیں۔ اور اگر یہ آپ کو موافق آتے ہیں تو کیا آپ اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ آپ ان دونوں پتھروں کو پہن سکیں؟ یاد رکھیں ناظرین، یہ پتھر ہماری تقدیر بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کے کل ہے، مالک کے کل ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور آپ کی اہل بیت۔ السلام علیکم ناظرین، امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کے پروگرام جوہری بتائے گا کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ذیشان حیدر علی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو، ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ کیا پتھروں اور نگینوں کو کمبینیشن میں پہنا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا کیا جا سکتا ہے تو اس کی ترکیب کیا ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں کافی تفصیل سے یہ بات رکھی تھی کہ ایسا بالکل ممکن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کسی ماہر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو آپ کے حساب سے صحیح پتھر سجیسٹ کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک چھوٹا سا تجربہ بھی کیا تھا اور ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ اگر ایک شخص مارچ اور اپریل کے درمیانی عرصے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے اگر سارے موافق پتھر پہن بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم اس سوال کا جواب جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو ناظرین، بات دراصل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمام پتھر جو کسی بھی فرد کو موافق آتے ہیں انہیں پہننے سے اس پر کوئی بد اثرات مرتب نہیں ہوں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے اس خاص فرد کو کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا، کیونکہ ہمارا اصل مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خوبصورت تخلیق سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو جیسا ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ہی فیملی کے مختلف افراد ہیں، ان کا اگر گلا خراب ہو جاتا ہے اور یہ تمام افراد جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر ہر فرد کی ایک جیسی دوا تجویز نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی بالغ ہے، کوئی جوان ہے تو اس کی دوا کی طاقت زیادہ ہوگی، اور اگر کوئی بچہ ہے تو اس کی دوا کی طاقت مختلف ہوگی۔ اسی طرح دوا کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے، یعنی جو جوان ہیں، جو بالغ لوگ ہیں، ان کو گولی کی شکل میں دوا دی جاتی ہے، اور چھوٹے بچے جو ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر شربت کی صورت میں اور اسی طرح جو ہے وہ دوا دی جاتی ہے۔ اسی طرح دوا کا فارمولہ بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ اب اگر اسی فیملی کا کوئی تیسرا فرد کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اپنے تجربے کی بنیاد پر اسے جو دوا دے وہ دوسرے افراد سے بالکل ہی مختلف ہو۔ تو اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک شخص دو الگ الگ ڈاکٹرز کی تجویز کردہ دونوں دوائیں یہ سوچ کر کھانا شروع کر دے کہ دونوں کھا لیتے ہیں زیادہ جلدی آرام آ جائے گا، تو ایسا ناظرین ہرگز نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو آرام تو دور کی بات، دوا کی زیادہ مقدار کی بنا پر اس کو دینے بھی پڑ سکتے ہیں اور جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، بالکل اسی طرح میں جب کسی کو کوئی پتھر سجیسٹ کرتا ہوں تو اس بات کا خاص خیال رکھتا ہوں کہ وہ کون سا پتھر ہے، آیا وہ ایک پتھر ہے یا ایک سے زائد ہے کہ جو کسی بھی فرد کو، جو کسی خاص فرد کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کو ایک نیلم موافق آتا ہے، وہ اپنی مرضی سے یا کسی اور کے کہنے پر اس کے ساتھ یاقوت اور عقیق بھی پہن لیتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اس بات کو ہم ایک تجربے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اپنی اس بات کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے پھر میں نے دو میگنٹس کا ہی انتخاب کیا ہے۔ اگر دو پتھر ایک دوسرے کے ساتھ موافق نہیں ہوتے تو کیا صورتحال پیش آتی ہے، وہ ہم ان میگنٹ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ناظرین، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر انسان کا اپنی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، اپنا ایک اورا ہوتا ہے، وہ ایک انرجی جنریٹ کرتا ہے۔ اگر ہم موافق پتھر پہنتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، اور جیسے کہ یہ دو پتھر میں نے آپ کو دکھایا، یہ دیکھیں یہ دو میگنٹ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو ان کی انرجی ڈبل ہو جائے گی، ان کا اورا بڑھ جائے گا، ان کی جو طاقت ہے وہ اس میں جو ہے وہ
بڑھوتی آئے گی. لیکن اگر یہ ناموافق ہوں تو کیسے جو ہیں وہ یہ ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اس کے لیے ان میگنیٹ سے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم ان کے اپوزٹ پولز کو ایک دوسرے کی طرف کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چپکنے کے بجائے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ریپیل کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو جو ہے پرے پھینک رہے ہیں. اس کے لیے دیکھیں دوبارہ سے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اگر ہم ان کی ناموافق سائڈز کو ملانے کی کوشش کریں تو یہ چپکنے کے بجائے دوسرے کو پرے پھینکتا ہے، دور پھینکتا ہے، ریپیل کرتا ہے. اسی طرح ناموافق پتھر بھی آپ کے ساتھ کام کرتا ہے. اگر ان کی انرجی آپس میں میچ نہیں کرتی تو یہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ریپیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو فائدہ تو درکنار یہ آپ کی انرجی کو بھی کیپچر کر لیتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ ان کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. تو یہ دیکھنا لازمی ہوتا ہے کہ کون سا پتھر ایک دوسرے کو ریپیل نہیں کر رہا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا نہیں ہے، پھر ہمیں یہ موافق پتھر کسی بھی انسان کو دینا ہوتا ہے. ناظرین، ہمارے ایک ویور نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ کیا اوپل اور فیروزہ کو ایک ساتھ پہنا جا سکتا ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ جی آپ ایسا بالکل کر تو سکتے ہیں، لیکن بس ان باتوں کا خیال رکھیں کہ یہ پتھر آپ کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں. نمبر ایک تو یہ نہیں، اگر نہیں رکھتے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کی انرجی کو جو ہے وہ ختم کرتے رہیں گے اور فائدہ تو درکنار الٹا آپ کی میگنیٹک فیلڈ کو کمزور کر دیں گے. اور اگر یہ آپ کو موافق آتے ہیں تو کیا آپ اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ آپ ان دونوں پتھروں کو پہن سکیں؟ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ پتھروں کو پہننے کی کیا ترکیب ہونی چاہیے یہ بات آپ سمجھ چکے ہوں گے. یاد رکھیں، ہماری پوری کائنات اللہ پاک نے میگنیٹک فیلڈ کے توازن اور لہروں کے جال سے قائم فرمائی ہے. وہ آواز کی لہریں ہوں یا روشنی کی، وہ زمین کی مقناطیسی قوت ہو یا سورج اور چاند ستاروں کی، ہر شے کی اپنی ایک خاص طاقت، توازن اور فریکوینسی رکھتی ہے. اسی لیے جب میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اس حوالے سے علم نہیں رکھتے تو آپ جب بھی کوئی نگینہ پہنیں تو کسی ماہر سے ضرور رابطہ کر لیں تاکہ وہ آپ کو اس سلسلے میں مکمل رہنمائی جو ہے وہ دے سکے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ پتھر پہننا چاہتے ہیں تو وہ نگینہ پہنیں جو آپ کے ساتھ موافقت رکھتا ہے تاکہ آپ اللہ پاک کی خوبصورت نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. یاد رکھیں ناظرین، یہ پتھر ہماری تقدیر بدلنے پر قادر نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک دوا کی طرح کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک بہت خوبصورت مخلوق ہے. انسان کو فائدہ یا نقصان کم پہنچانا کسی مخلوق کی ثوابدید پر نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف حکم الہی کے تحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو مٹی سے بھی شفا دے دیں، اور اگر اس کا حکم ہو جائے تو چھری جس کا کام کاٹنا ہے وہ اپنا کام چھوڑ جائے. اور اگر میرے اللہ کی منشا ہو تو پھر کوئی شے بھی فائدہ نہیں دے سکتی. لہٰذا پتھروں اور نگینوں کو سمجھ کر پہنیں. یہ آپ کے ساتھ اچھے دوست اور ایک دوا کی طرح کام کرتے ہیں. باقی محنت انسان کی اپنی ہوتی ہے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا یہی ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے. امید رکھتا ہوں کہ آپ تک پتھروں اور نگینوں کے حوالے سے جو معلومات میں پہنچاتا ہوں آپ کے لیے مفید اور ان پتھروں کے اثرات کو سمجھنے میں آپ کی معاون ثابت ہوتی ہے. ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے پتھر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے. تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات. امامیہ جنتری آفیشیل ایپ پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب. کلک کریں اور پائیں جواب. کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ؟ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق؟ ذائچہ بنوائیں، جانیے کیسا رہے گا. نیا کاروبار، تعلیم، سفر اور صحت. کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات. یہاں ہیں پرانی آیات ترجمے کے ساتھ. نماز کے اوقات،
डेली अज़कार, वज़ाइफ और दुआए हाजात, दुआए इस्तिखारा, नुकूश, खुसूसी मज़ामीन, अक़वाल ज़र्री हों या दुनिया भर की खबरें, जानिए हिजरी महीनों की तारीख, अहम ऐलानात, कुरानी तिलावत की याद दहानी, अहम इस्लामी तारीख़ी वाक़यात और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। इमामिया जंतरी ऑफिशियल ऐप है आप सभी के लिए, इंतज़ार नहीं, डाउनलोड करें इमामिया जंतरी ऑफिशियल ऐप, इस्लामी मालूमात और रहनुमाई का खजाना। अ प्रोजेक्ट बाय इफ्तिखार बुक डिपो।